سائل کا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر جدائی ہو جائے، خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور ان کے بچے ہوں تو وہ بچوں کو کن کے پاس ہونا چاہیے؟ اس کا زیادہ حقدار ماں ہے یا باپ ہے؟ محترم، دو حدیثیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک سنن ابی داؤد کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 2276 کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء وصدی لہ سقاء وحجری لہ حواء وان اباہ طلقنی واراد ان ينتزعه منی فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احق به ما لم تنکحی۔ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے تھیلا تھا اور میرے دونوں پستان اس کے لیے مشکیزے تھے اور میری گود اس کو سمیٹے رہی، اور اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب وہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت احق به ما لم تنکحی، کہ تو اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک تو نکاح نہ کر لے۔ ایک یہ حدیث۔ اب دوسری حدیث، وہ بھی سنن ابی داؤد کتاب الطلاق، اور وہ حدیث جو اس کے ماتحت ہے 2277۔ میمون ابو میمون کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں، ان کے پاس ایک فارسی عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، دونوں میاں بیوی نے اس کا دعویٰ کیا اور شوہر بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، عورت نے ابو ہریرہ سے جو بات کی وہ فارسی میں گفتگو کی، میرا شوہر میرا بیٹا مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، لے جانا چاہتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فارسی میں بات کی، تم دونوں اس پر قرعہ ڈالو۔ یہ کس نے کہا؟ ابو ہریرہ نے کہا۔ اس عورت کا شوہر آیا جو اس کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا اے میرے اللہ، میں یہ فیصلہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتا ہے، حالانکہ وہ مجھے ابو طوبہ کے کنویں سے پانی پلاتا ہے اور اس نے مجھے نفع پہنچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحما علیہ فقال زوجها من يحاكني في ولدي، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به۔ تو اللہ کے رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اس پر قرعہ اندازی کرو، قرعہ ڈالو۔ تو اس کے شوہر نے کہا میرے بچے کے بارے میں مجھ سے کون جھگڑا کرتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، ان دونوں میں سے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ وہ بچہ جو ہے وہ چلا گیا، وہ ماں بھی چلی گئی۔ یہ دو حدیث ہیں۔ اب اوپر والی حدیث میں یہ ہے کہ جب تک بچے کم سن ہوں، بالغ نہ ہوں، چھوٹے ہوں، تو اس کا زیادہ حقدار اس کی ماں ہے جب تک وہ دوسری شادی نہیں کر لیتی، دوسرا نکاح نہیں کر لیتا۔ اگر اس مسئلے پر یہاں بھی مسئلہ نہ ٹوٹے تو مسئلہ ٹوٹے گا قرعہ اندازی پر، یعنی کہ قرعہ ڈالنا پڑے گا، پھر جس کی قرعہ اندازی نکلے گی، ماں کا نام آیا تو بچے ماں کے پاس جائیں گے، اگر باپ کا نام آیا تو بچے باپ کے پاس جائیں گے۔ اگر یہ سا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اس بارے میں بھی مسئلہ نہیں ٹوٹتا، اگر بچے سمجھدار ہیں
تو پھر بچوں کو یہ کہا جائے گا کہ یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، ان دونوں کی میں سے آپ جس کو چاہیں چن سکتے ہیں، جن کے پاس چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ نمبر ایک بات یہ کہ قرآن دازی، اگر اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو بچوں کو یہ اختیار دے دیا جائے گا کہ آپ جن کے پاس جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ اور نمبر تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچے کم سن ہوں تو پھر وہ ماں کے پاس جائیں گے، اور جب تک اس کی ماں ان نکاح نہ کر لے